کہ مسلمانوں کی جو حالت ہے اور مسلمانوں کا جو وقار گر چکا ہے، پوزیشن گھٹ چکی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا دار بن چکا ہے۔ اس کو دنیا کے رنگینیوں سے بڑی محبت ہے، دنیا کی چمک دمک سے بڑی محبت ہے۔ ان کو قرآن و حدیث سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مسجد، مدرسہ، قبرستان، ان چیزوں کے بارے میں صرف ذہن میں یہ بن گیا ہے کہ ہم چندہ دیں گے اور ہم آرام سے بیڑا پار کر لیں گے۔ اگر چندہ دے دینے سے بیڑا پار ہو جائے تو کوئی امیر آدمی جہنم میں جائے گا ہی نہیں۔ چندہ دینے سے تھوڑی جہنم آدمی کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ ایک جگہ بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، آپ اس گھر کی تیاری کیا کر رہے ہیں؟ گھر کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ اور وہ بھی آج کل تو مسلمانوں میں دیکھا دیکھی والا معاملہ ہو گیا ہے۔ اعلان کریے تو چندہ دے گا جم کر کے، اور اعلان نہیں تو چپکے سے دینے والے بہت کم ہیں آج کل۔ دنیا دار بن چکا ہے۔ آپ نے کبھی فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تم بہت زیادہ دنیا کے اندر رہو گے، لیکن آپ نے فرمایا تھا اس وقت تمہارا ویلو، تمہارا مقام بالکل گر جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، جب ہماری تعداد اتنی زیادہ ہوگی تو پھر ہمارا مقام کیوں گر جائے گا؟ آپ نے جواب دیا تھا کہ تمہارے دلوں کے اندر ایک بیماری آ جائے گی، اس بیماری کا نام وہن ہوگا۔ پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ بتائیے وہن کون سی بیماری ہے؟ آپ نے جواب دیا تھا حب الدنیا وکراہیت الموت۔ دنیا سے تمہیں بہت زیادہ محبت ہو جائے گی، بہت زیادہ لگاؤ ہو جائے گا، دنیا سے تم بہت ہی زیادہ اٹیچ ہو جاؤ گے، دنیا سے تمہارا تعلق بہت ہی زیادہ گہرا ہو جائے گا، دنیا دار بن جاؤ گے اور تم موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ اس وقت تمہاری حالت بہت ہی زیادہ خراب ہوگی۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، کتنا دنیا دار بن چکا ہے اور دنیا کے لیے کتنی محنتیں اور کتنی کوششیں کر رہا ہے۔ صبح سے لے کر کے شام تک دنیا صرف اسی دنیا کے لیے پاگل اور دیوانہ ہے۔ اپنی آخرت کے لیے، اپنے قبر کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ آپ نے اس علاقے میں جلسہ اتنا بڑا تیار کیا، 12 بجے تک لوگ ٹکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اگر اسی سٹیج کے اندر اگر کسی فلمی دنیا کی ہیروئن کو بلا لیا جاتا، ہاں نچنیاں کو بلا لیا جاتا، کسی طوائف کو بلا لیا جاتا اور وہ اپنی انگڑائیاں اور اپنی حسین و جمیل خوبصورت چہرے کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتی،
تو جوان چھوڑو، بڑے بڑے عمر دراز کے لوگ بھی کھڑے ہو کر کے دیکھتے، پوری رات گزار دیتے، یہ قوم دنیا دار بن چکی ہے۔ اسی وجہ سے حالت اتنی زیادہ بگڑی ہوئی ہے۔ اتنا بڑا جلسہ کرنے میں کتنی محنت لگتی ہے معلوم ہے؟ آپ کا 200-400 روپیہ ضرور لگتا ہے۔ کتنی محنتیں اور کتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے، وہ علماء سے پوچھو اور ممبران سے پوچھو جنہوں نے جلسہ بنایا ہے۔ 2 گھنٹہ صحیح سے یہ تقریریں سن نہیں سکتے۔ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں یہ قوم دنیا کے پیچھے اتنی زیادہ پاگل ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ میں نے بتائی کہ ایک تو دنیا دار، دنیا سے محبت، اور دوسری وجہ جو ہے وہ اللہ سے کانٹیکٹ نہیں ہے، آخرت سے، آخرت کی فکر اس کو نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے یہاں آخرت کی فکر ہے ہی نہیں، حالانکہ جنازہ روز اٹھاتا ہے، مہینے ہفتے کے اندر کبھی نہ کبھی کسی کی موت کی خبر تمہیں ملتی ہے، سنا کرتے ہو کہ فلاں کی موت ہو گئی، ہم وہاں گئے، ہم نے جنازے کی نماز پڑھ لی، بس کبھی کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ اس کی جگہ میری بھی، مجھے بھی اس کی جگہ پہ ایک نہ ایک دن جانا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اے دنیا کے لوگوں جس موت سے تم بھاگ رہے ہو۔ آج کل موت سے بھاگنے کی کوشش کتنی کرتا ہے؟ جہاں سے کبھی بیمار پڑا تو پورنیہ میں ٹھیک نہیں ہوا تو کلکتہ سے بھیلور، یہاں سے وہاں، سوچتا ہے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ کوئی کسی نے اپنے آپ کو بچایا ہے؟ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی، ایک نہ ایک دن تمہیں ملنا پڑے گا، اور تمہیں اس دنیا کو خیر آباد کہنا پڑے گا، تمہیں اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ دماغ میں آدمی بیٹھا لے تو دنیا دار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے، جس نبی سے محبت کرتے ہو، جس نبی کے اوپر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ اگر چاہتے تو بلڈنگیں بنا سکتے تھے، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھا سکتے تھے، اللہ کے نبی چاہتے تو بہت بڑے محلات بنا سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کے نبی کا گھر بہت ہی بڑا نہیں تھا بلکہ بہت ہی چھوٹا تھا۔ اللہ کے نبی جہاں سویا کرتے تھے نہ پلنگ نہ تکیا نہ بستر، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تو چٹائی پہ سو رہے، اور چٹائی پہ سونے کی وجہ سے محمد رسول اللہ کی پیٹھ کے اوپر چٹائی کے نشانات موجود ہیں۔ ایک صحابی ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہمارے رسول ہیں، آپ کے لیے گدے دار بستر لا کر کے دے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر گدے دار بستر میں سو جاؤں اور سونے کی وجہ سے میں تہجد کی نماز نہ پڑھ سکوں، فجر کی نماز نہ پڑھ پاؤں، تو میں اپنے رب کو، میں اپنے پروردگار کو میں کون سا منہ دکھاؤں گا؟
اتنی زیادہ آخرت کی فکر اور اتنی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین سے کانٹیکٹ تھا کہ دنیا کو دور رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی فکر اس انداز سے کرتے تھے۔ معلوم تھا کہ دنیا چھوڑنا پڑے گا اور اس قبر کے اندر جانا پڑے گا جس قبرستان کی تیاری ہم اور آپ ابھی کر رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں، قبرستان کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قبرستان کی چہار دیواری کو تو بنا رہے، قبرستان کے اندر والی جگہ پہ اپنی بلڈنگ بنائی۔ وہ کافر کے لیے یا تو بہت ہی ڈینجر ہوگا، اور مومن کے لیے وہی قبر اس کے لیے بہت ہی خوبصورت مکان بن جائے گا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، یہ مرنے کا تصور اسلام کے اندر بھی موجود ہے، اور مرنا ہوتا اور سڑ جاتا گل جاتا کوئی معاملہ نہ ہوتا، لیکن مرنے کے بعد اللہ کہتا ہے میرے بندو مرنے کے بعد ہم تمہیں اپنے پاس لوٹا کر کے لے کر کے آئیں گے۔ ثم تردون الى یوم القیامہ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، فرمایا مرنے کے بعد پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کے طرف لوٹا کر کے پہنچایا جائے گا، دوبارہ جیوت کر کے اللہ کے یہاں پہنچایا جائے گا، اور صرف اللہ کے پاس پہنچایا نہیں جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اے میرے بندو تمہیں بتایا جائے گا کہ تم دنیا کے اندر کیا کیا کرتے تھے، تم نے دنیا میں فلاں رات تم نے کون سا کام کیا، تم نے فلاں دن کون سا کام کیا، تم نے فلاں وقت کون سا کام کیا، جوانی میں کیا کیا، بڑھاپے میں کیا کیا، تم نے شادی سے پہلے کیا کیا، شادی کے بعد کیا کیا، یہ ساری خبریں تمہیں دی جائے گی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس ہر کسی کو جانا ہے، اور اللہ کے پاس جانے کے بعد ساری چیزیں آپ کو بتائی جائے گی، تم نے فلاں فلاں وقت میں کیا کیا۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک انسان انکار کرے گا کہ اللہ میں نے یہ کام نہیں کیا، انسان تو جھوٹا ہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان کے اوپر مہر لگا دے گا، اس کی زبان کے اوپر تالا لگا دے گا، پھر اللہ رب العالمین ان کے ہاتھ سے پوچھے گا، اور یہ ہاتھ بولے گا کہ ہاں اللہ اس ہاتھ سے اس نے فلاں کام کیا تھا، چوری کیا تھا، ڈکیتی کیا تھا، فلاں کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا، ظلم کیا تھا۔ پیر سے سوال کرے گا تو یہ پیر جواب دے گا، اے اللہ اس پیر سے تو یہ بازار کی طرف تو جاتا تھا لیکن مسجدوں کی طرف چل کر کے نہیں جاتا تھا۔ اللہ ایک ایک انگ سے اور جسم کے ایک ایک اعضاء سے سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سوال کا جواب جسم کے ایک ایک اعضاء جواب دیں گے۔ قرآن کہتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ یہ جب اعضاء گواہی دینے شروع کر دیں گے تو انسان اپنے ہی جسم سے پوچھے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اور میرے چمڑیوں اور میرے پیر، اے میرے جسم کی اعضاء بتاؤ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دے دی، ہم نے تو تیرے لیے یہ کام کیا تھا۔ پتہ یہ چلا جو کام ہم دنیا میں کر رہے ہیں اس کو ہم چھپا نہیں سکتے، ہمارا جسم ہمارا باڈی کا ایک ایک پارٹ ہمارے خلاف اللہ کی یہاں گواہی دے گی، اور اللہ رب العالمین بولنے کی شکتی پیدا کرے۔ یہ مرنے کے بعد کا تصور ہندو دھرم کے اندر بھی موجود ہے، وہ الگ سی بات ہے کہ اس کے یہاں مرنے کے بعد کتا بلی چوہا چچندر سب کچھ بنایا جائے گا، جیسا انسان ہوگا دنیا میں جیسا کرے گا ویسا اس کو بنا دیا جائے گا۔ مرتیو پشچات جنمم بھوتی، مرنے کے بعد تمہیں دوسرا جنم ہوگا، اور اس کے دوسری کتابوں کے اندر لکھا ہے نہ ترتیے نہ چترتے نہ پنچم نہ سشٹم، دوسرا تیسرا چوتھا نہیں ہوگا، ایک ہی جنم اس کی یہاں بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔
اور بعض میں لکھا ہے کہ کئی جنم ہوں گے، بہت سارے جنم ہوں گے۔ ہمارے اسلام کا تب مرنے کے بعد تم کو قبر کے اندر اٹھایا جائے گا، اور اٹھنے کے بعد تم کو میدان محشر میں پہنچایا جائے گا، اور میدان محشر میں سوال و جواب کے بعد یا تو جنت یا تو جہنم کی سرٹیفکیٹ ملے گی، اور انسان کو اسی کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ یہ ایمان لانا ہوگا ہمیں اور آپ کو، اس کے اوپر یقین کرنا ہوگا۔ لیکن آج مسلمانوں کا یقین اور مسلمانوں کا ایمان اللہ کی پر نہیں ہے۔ آج مسلمان اسی دنیا داری میں مبتلا ہے اور اپنے آخرت کی فکر نہیں کر رہا ہے، مرنے کے بعد کی تیاری نہیں کر رہا، اسی قبر کی تیاری نہیں کر رہا ہے۔ ڈگربا کی لوگوں، تم نے قبر بنانی، قبرستان بنانے کی کوشش تو کی ہے، اور اس کے لیے تو تم نے چندہ بھی دیا اور دے رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اس قبر کی تیاری کرو۔ اللہ کی قسم، محمد رسول اللہ کی جیونی کو دیکھو۔ اللہ کے نبی ایک جنازے کے اندر آپ تشریف لے گئے، ابھی جنازہ رکھا گیا تھا اور کبھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، قبر کو تیار کیا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، اس کے انگلی میں اللہ کے نبی ایک تنکا لیے ہوئے تو زمین کو کریت رہے تھے۔ اسی درمیان صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ صحابہ نے جب نبی کو روتے ہوئے دیکھا تو صحابہ بھی رونے لگے۔ نبی اکرم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ صحابہ کہتے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اسی وجہ سے ہم رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا لوگوں میں رو رہا ہوں اس وجہ سے اس قبر کے اندر ہم سب کو جانا ہے، اور لوگوں اعدوا لمثل ھذا، اے لوگوں اس قبر کی تیاری تم بھی کرو، اس قبر کی تیاری میں بھی کروں گا۔ اے لوگوں اعدوا لمثل ھذا، اپنی قبر کی تیاری تم بھی کرو۔ اے لوگوں اسی جگہ ہم سب کو آنا ہے، اس قبر کی تیاری جلدی سے کر لو۔ یہ آپ نے بتایا اور لوگوں کو سمجھایا، اور صحابہ کرام نے صرف سنا ہی نہیں بلکہ عمل کر کے دکھایا اور قبر کی تیاری کر کے دکھایا۔ آج ہمارے یہاں قبر کی تیاری ہے نہیں مولوی صاحب، بنگلے کی تیاری ہے، گھر کی تیاری ہے، مکان کی تیاری ہے، گاڑی خریدنے کی تیاری ہے، لیکن اس قبر کی تیاری نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیا تیاری ہے یہ بتاؤ؟ یہاں کے لوگوں اگر ابھی اسی وقت اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مار دے، دل میں ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اس قبر کی تیاری تم نے کون سی کر رکھی ہے؟ کیا تیاری کر رکھی ہے کہ اس قبر کے اس عذاب سے ہم اور آپ بچ جائیں گے؟ کیا ہمارے پاس ہے؟ قبر کی عذاب سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کون سا نسخہ ہے؟ نماز تو ہے ہی نہیں، ایمان تو ہے ہی نہیں، توحید تو ہے ہی نہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر شرک پیدا ہو گیا ہے، آج مسلمان مشرک بن چکا ہے، مشرک۔ آج مسلمانوں کے اندر توحید نہیں ہے میرے بھائیو، غیروں پر بھروسہ ہے۔ 2-4 سال تک بچہ نہ ہو، بیٹا بیٹی نہ ہو تو دوسروں کے پاس جا کر کے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر بچہ بیمار ہو تعویذ لٹکانا شروع کر دیتا۔ کیوں؟ کیا یہ تعویذ تمہارے بچے کو شفا دے سکتا ہے؟ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے میرے بھائیوں۔ اس اللہ کے پر توکل کرو، دوائی کا استعمال کرو، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ مجھے شفا دے دے۔ آج سماج کے اندر شرک آ چکا ہے، شرک میں ڈوب گیا ہے یہ قوم، مشرک۔ آج شرک کرنے کی وجہ سے آج ان کے یہاں حرام خوری پیدا ہو چکی ہے، حلال کمانے کا تصور اس کے یہاں سے ختم۔
اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اگر اللہ پر بھروسہ ہو اور یہ یقین ہو جائے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ اللہ ہی ہمیں کھلائے گا، وہی اللہ ہمیں پلائے گا۔ جو اللہ 18,000 مخلوقات کو کھلا سکتا پلا سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں کھلا سکتا اور پلا سکتا ہے؟ جو اللہ ایک ایک مچھلی جو مچھلی 1000 کلو سے زیادہ گوشت کھا جایا کرتی ہے، وہ اللہ جب روزانہ ایک ایک مچھلی کو 1000 کلو سے زیادہ گوشت کھلا سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں کھلا سکتا ہے؟ جب یہ عقیدہ پیدا ہو جائے گا، جب یہ ایمان پیدا ہو جائے گا تو آدمی غیروں کے پر بھروسہ نہیں کرے گا، اللہ کی ذات کے پر بھروسہ کرے گا۔ توحید پیدا کیجئے اپنے یہاں، عقیدہ مضبوط کیجئے، تب قبر کے اندر آپ کو کام آنے والا ہے۔ مشرک قبر کے اندر بچ نہیں سکتا ہے۔ سوال ہوگا مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ کس کو بتاؤ گے؟ اللہ۔ جب اللہ کو بتاؤ گے تو اللہ پر تو ایمان ہے ہی نہیں، تو اللہ کو کہاں سے بتاؤ گے؟ ایمان ہے اللہ پر؟ نہیں ہے ایمان۔ آج دیکھیے مسلمانوں کو، میرے بھائی کو، اللہ پر بھروسہ اتنا ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں سلا رہا ہے تو ہمیں کل کھلائے گا بھی۔ چرندوں اور پرندوں کو دیکھیے، دادی کے لیے دعا کر دیجیے۔ دیکھیے کسی بھائی نے 1000 روپیہ دادی کے نام پر دیا ہے اور کہتے ہیں دعا کر دیجیے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ ہے کہ مردہ بھائی؟ ہاں تو کہا کیجیے اللہ شفائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی سے نوازے۔ آج کل مسلمانوں کے اندر کیا جانتے ہیں سب سے بڑی گڑبڑی؟ دعا کروانا جانتا، دعا کرنا نہیں جانتا ہے۔ دعا کروانا جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم لگاتار اصل میں 10 راتوں سے پروگرام کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے میری طبیعت بھی بگڑی ہوئی ہے، میں دوائی کھا کر کے آیا ہوں یہاں پہ۔ آج مسلمان دعا نہیں کرتا بلکہ دعا کرواتا ہے۔ اگر کسی نے اللہ کی راہ میں دیا اور اگر دعا بھی نہ ہوئی تب بھی وہ ایکسپٹ مانا جائے گا، تب بھی قبول کر لیا جائے گا۔ اگر آدمی دے رہا ہے جس نیت سے، اللہ تعالیٰ اسی نیت پہ اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کرتا اور قبول کر لیتا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے یہاں معاملہ گڑبڑ ہے، مسلمانوں کا معاملہ بڑا ہی گڑبڑ ہے میرے بھائیوں۔ خود دعا اپنے لیے نہیں کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے نہیں کرتا بلکہ دوسروں سے کروانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ دعا خود کرنے کی کوشش کیجئے۔ خود کہاں سے کریں گے مولوی صاحب؟ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، تو ہماری دعا اللہ تعالیٰ کیسے سنے گا؟ اللہ تعالیٰ دعا ہماری نہیں سنے گا؟ ارے شیطان کی سن لیا تو ہماری نہیں سنے گا؟ شیطان کی دعا نہیں سنا اللہ نے؟ شیطان کو جب نکالا کہ بات یہاں سے تو یہاں نہیں رہ سکتا جنت میں، فخرج فإنک رجیم، نکل یہاں سے، بڑا یہ شیطان ہے تو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا تھا کہ اللہ میری یہ خواہشیں ہیں، میری یہ فریاد ہے، یہ دعا ہے آپ سے کہ ہماری ان باتوں کو مان لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو سن لیا، اس کی بات کو سن لیا، اس کی فرمائش کو سن لیا، مان لیا۔ جب اللہ ایک شیطان کی بات کو مان سکتا تو ہماری بات کو بھی اللہ مانے گا، شرط یہ کہ بندہ دل سے اللہ کو پکارے۔ تو آج مسلمان اپنی اس قبر کی تیاری نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب صحابہ سے کہا تو صحابہ کی زندگی میں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر پیدا ہو گئی، اور صحابہ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے اس طریقے سے تیاری کی۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کی قسم، عمر فاروق رات کی تاریکی میں اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، اتنا زیادہ رویا کرتے تھے